بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، خواتین و حضرات، آج کے لیکچر میں ہم تعارف قرآن میں سے مراحل نزول قرآن پر بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کتنے مرحلوں میں نازل ہوا ہے، قرآن مجید کے نزول میں کتنے پروسیس ہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں یہ بات، قرآن مجید دو مراحل میں نازل ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پورا کا پورا قرآن شب قدر میں، ماہ رمضان میں، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، بیت العزت تک ایک ہی رات میں ایک ہی بار نازل ہوا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آسمان دنیا سے، بیت العزت سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل امین کے ذریعے تقریباً 22-23 سالوں میں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے زمین پر حجاز میں نازل ہوتا رہا ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک مکمل قرآن مجید ایک ہی بار نازل ہوا، اور آسمان دنیا سے سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تقریباً 22-23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ نزول قرآن کے حوالے سے قرآن مجید میں ہمیں پورے قرآن میں دو طرح کے کلمات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے نزل ینزل نزولا، اس کا معنی ہے خود اترنا۔ ایک ہے باب افعال سے انزل ینزل انزالا، کا معنی ہے کسی چیز کو ایک ہی دفعہ اتارنا، ایک ہی بار اتارنا۔ اہل لغت نے، عربی زبان کے ماہرین نے کہا ہے کہ یہ لفظ عام ہے، نزل ینزل نزول، انزل ینزل انزال، یہ لفظ عام ہے۔ وہ فرماتے ہیں دفعتاً واحدتاً، ایک بار کسی چیز کا اترنا، نازل ہونا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ نازل ہونا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن نزول قرآن کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اسپیسیفک قرآن پاک کے نزول کے لیے جہاں بھی یہ لفظ نزل ینزل اور نزول انزل ینزل انزال کا لفظ قرآن پاک کے نازل ہونے کی بات جہاں آئے گی، وہاں مراد دفعتاً واحدتاً، یعنی ایک ہی بار قرآن مجید کا نزول ہونا۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے نزل ینزل تنزیل۔ اس کا معنی ہے وقفے وقفے سے کسی چیز کو اتارنا، ترتیب کے ساتھ یکے بعد دیگرے اترنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا لوح محفوظ سے بیت العزت آسمان دنیا تک نزول قرآن ایک بار ہوا، اور اس پر قرآن مجید کی 3 آیات ہمیں ملتی ہیں۔ ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ دوسری آیت ہے سورۃ القدر کی پہلی آیت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تیسری آیت سورہ دخان کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ
فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ تو ان آیات سے قرآن کے نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں نزول قرآن سے مراد لوح محفوظ سے بیت العزت پر، آسمان دنیا پر قرآن مجید کا نزول جو ایک بار ہوا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ ان آیات کریمہ کی تفسیر میں اقوال ہیں صحابہ کرام کے، ائمہ تفاسیر کے، کہ ان آیات سے مراد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل فیہ القرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس پر قرآن مجید کا لوح محفوظ سے بیت العزت تک قرآن مجید کا نازل ہونا ایک ہی بار، یہ روایات صحیحہ سے ثابت ہے۔ ائمہ مفسرین اور صحابہ کرام اور تابعین کی اقوال ہیں اس پر، تو یہ ایک طویل بحث ہے، میں اس جانب اگر بڑھوں گا، بہت ساری ان روایات کو کوٹ کروں گا تو زیادہ وقت ہمیں درکار ہے، تو بس ہم نے اس کو لینا ہے کہ قرآن مجید کا پہلا مرحلہ جو ہوا ہے، پہلا پروسیس نزول کا، لوح محفوظ پہ جو قرآن اللہ نے تحریر کر رکھا ہے، وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، بیت العزت تک قرآن مجید ایک ہی بار اور ایک ہی رات اور ایک ہی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور شب قدر تھی، تو شب قدر میں ایک ہی بار قرآن مجید پورا کا پورا قرآن ایک ہی رات میں نازل ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر بیت العزت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کا نزول وہ 22.5-23 سالوں میں نازل ہوتا رہا، یہ تو میں نے عرض کر دیا۔ اب سوال ایک اور ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت آسمان دنیا پر قرآن مجید کو کیوں نازل کیا؟ بیت العزت سے آسمان دنیا پر نزول قرآن کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا حکمت ہے؟ تو اصل حکمت اس کی اللہ علیم و حکیم ہی جانتا ہے، لیکن علماء نے جو حکمتیں بیان کی ہیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ کیوں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک بیت العزت پر پہلے نازل کیا، پھر حضور کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ لوح محفوظ سے بیت العزت آسمان دنیا پر قرآن مجید کو نازل کرنے کی ایک حکمت یہ ہے تاکہ قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی رفعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کا اظہار ہو کہ جن پر قرآن نازل ہونے والا ہے۔ قرآن لوح محفوظ میں ایک سیکرٹ فائل میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بیت العزت آسمان دنیا پر نازل کر کے آسمانی ساری مخلوق کو بتا دیا کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے جو دنیا میں نازل ہونے والی ہے، اس کی اتنی عظمت ہے، اتنی رفعت ہے، اتنی شانوں والی عظمتوں والی کتاب ہے۔ دوسرا، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب نے نازل ہونا تھا، رب نے چاہا کہ اس کے نازل ہونے سے پہلے تمام آسمان والوں کو بھی پتہ چل جائے، اس مخلوق کے علم میں آ جائے، اس کا اظہار ہو جائے، اناؤنسمنٹ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ایسی عظیم کتاب جو لوح محفوظ میں اللہ نے درج کر رکھی تھی، اس کو اللہ نے یہاں نازل کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ہے۔ حضور کی عظمت، حضور کی رفعت، حضور کی شان، مقام بتانے کے لیے اللہ نے وہاں پر بیت العزت پر قرآن مجید کو وہاں نازل کر دیا۔ اور پھر جس
امت پر نازل ہونے والی تھی، جس امت کے لیے نازل ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عظمت اور فضیلت کو بھی بتانا مقصود تھا۔ اس لیے زمین پر نازل ہونے سے پہلے، حضور الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے سے پہلے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت پر نازل کر دیا۔ نمبر 2 وہ یہ ہے کہ 7 آسمانوں پر رہنے والے فرشتوں کو اطلاع دینا مقصود تھا کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بہترین امت پر نازل ہونے والی ہے۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل اس لیے کر دیا تاکہ اسے زمین کے قریب کر دیا جائے، وقت آنے پر اسے زمین پہ اتارا جائے، یہ بھی حکمت تھی۔ اور اس کے پیچھے چوتھی حکمت اس کی یہ بھی ہے کہ اسے لوح محفوظ پہ لکھوایا، پھر اسے اللہ نے بیت العزت آسمان دنیا پر نازل کیا، وہاں لکھوا دیا، تیسری مرتبہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا تاکہ قرآن پر یقین اور اعتماد میں اضافہ ہو اور قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے میں ترغیب ہو کہ اسے اللہ نے متعدد رجسٹر میں لکھا ہے، متعدد فائلوں میں اللہ نے اسے لکھوا رکھا ہے کہ لوح محفوظ پہ پہلے لکھوایا، پھر اسے اللہ نے بیت العزت آسمان دنیا پر اس فائل کو یہاں اللہ تعالی نے فارورڈ کر دیا، پھر قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے نازل کر دیا، جبریل کے ذریعے نازل کر دیا، حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حفظ کروائی گئی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتبین وحی کو بلا کر اسے لکھوانا شروع کر دیا، لکھوایا، ریٹن فارم میں لائے، صحابہ کرام اپنے اپنے صحائف میں اسے لکھتے تھے، صحابہ کرام نے اسے حفظ کیا، تعلیم، تدریس، نمازوں میں، خطبوں میں اور عبادات کی شکل میں قرآن مجید کو تلاوت کرتے رہے۔ تو یہ بات اس لیے ہوئی تاکہ قرآن پڑھنے میں، قرآن لکھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن پہ عمل کرنے میں اور قرآن مجید پر یقین کرنے میں اضافہ ہو اور ترغیب ملے۔ اسی طرح قرآن مجید کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر جو تدریجاً نازل کیا ہے، حضور کے دل اطہر پر، قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجاً نازل کیوں کیا؟ ایک ہی بار قرآن مجید کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر اتار دیا جاتا۔ جیسے دیکھیں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی بار نازل ہوئی ہے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی بار نازل ہوئی ہے، تو قرآن مجید ایک بار کیوں نہیں نازل ہوا؟ اسے وقفے سے 22-23 سال کیوں لگا دیے؟ یہ بھی تو سابقہ کتابوں کی طرح ایک ہی بار نازل ہو سکتی تھی، جیسے لوح محفوظ سے ایک ہی رات میں بیت العزت پر قرآن نازل ہوا، اسی طرح لوح بیت العزت آسمان دنیا سے حضور کے قلب اطہر پر بھی ایک ہی بار نازل ہوتا سابقہ کتابوں کی طرح، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں۔ قرآن مجید نے ان حکمتوں کو کئی مقام پہ بیان بھی کیا ہے، کچھ حکمتیں اہل علم نے، مفسرین نے بیان بھی کی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وقفے سے حالات کے تقاضوں کے مطابق نازل ہوا اور تقریباً 23 سالوں میں نازل ہوا، اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ قرآن مجید اس کی وضاحت کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تدریج کے ساتھ اتارا ہے۔ اس آیت کریمہ میں الفاظ ہیں فرقناہ وقرآنًا
فرقناہ، یہ جو فرقناہ کا لفظ ہے، اور پھر فرمایا علی مکثن، تنزیل کے مفہوم میں، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تنزیل کا جو مفہوم ہے، اہل لغت اور مفسرین کرام کہتے ہیں کہ نزول قرآن تدریجاً الگ الگ حصوں میں قسط وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو تنزیل کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ، وقفے وقفے سے اتارنا۔ اسی سے لفظ تعلیم ہے کہ جب استاد اسٹوڈنٹس کو تعلیم دیتا ہے تو وہ یک بار نہیں دیتا، آہستہ آہستہ پڑھاتا ہے۔ ایک دن ایک لیکچر دیتا ہے، دوسرے دن دوسرا لیکچر دیتا ہے، پھر اور لیکچر دیتا ہے، پھر 6 مہینے تک وہ لیکچر ڈیلیور کرتا ہے، پھر سال لگ جاتے ہیں، پھر 10 سال لگ جاتے ہیں۔ ایک پروسیس ہے، پرائمری کلاس سے لے کر پی ایچ ڈی تک ایک سال ہا سال مدت ہے جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ جب کوئی چیز دینی ہے، سکھانا ہے، بتانا ہے، تو یہ ایک حکمت ہے کہ اسے آرام آرام سے، وقفے وقفے سے وہ علم دیا جائے۔ قرآن مجید کے نزول میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں اسی معنی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اور وہ کہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کا انکار کیا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پورا ایک بار کیوں نہیں نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کو ایک بار اس لیے نہیں نازل کیا، آہستہ آہستہ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کے قلب اطہر کو مضبوط کریں۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے قلب اطہر کو مضبوط کریں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ٹھہر ٹھہر کے آپ کے سامنے ہم قرآن مجید کو آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کریں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجی مراحل میں نازل ہوا ہے اور ایک بار نازل نہیں ہوا۔ تو قرآن مجید کا نزول بالکل مختلف انداز میں تقریباً 23 سال کے طویل عرصے تک قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ تو قرآن مجید لفظاً اور معناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وقفے وقفے سے نازل ہوا۔ یہ بات قرآن سے کلیئر ہو گئی، اور ایک ہی رات میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور 22-23 سالوں میں قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی جب ہوئی تو قرآن نازل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ 22-23 سالوں کا یہ جو زمانہ قرآن نازل ہوتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے حفظ کرتے رہے، صحابہ اسے حفظ کرتے تھے، پھر قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے رہے۔ تو قرآن نجمن وقفے سے قسط وار تھوڑا تھوڑا کر کے، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی چند آیاتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی 2 آیتیں، کبھی 1 آیت کر کے 23 سال تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر کہ قرآن مجید کے نزول کے کتنے مراحل ہیں، کتنے مراحل میں قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن مجید خلاصہ یہ ہوا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک بیت العزت پر قرآن مجید ایک ہی رات شب قدر میں نازل ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید 22-23 سالوں میں نازل ہوا۔ یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے 2 مراحل ہیں جس کو آج کے لیکچر میں ہم نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو، اس کے تعارف کو سننے سمجھنے کے بعد قرآن مجید پر اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔